اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز ڈنمارک کے چیئرمین جناب محترم ماسٹر یعقوب صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ ماں صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی صاحب، بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا، تھینک یو ویری مچ۔ جی ماں صاحب، آج کے موجودہ حالات پر آپ کے بیرسٹر صاحب بھی یہاں تشریف لائے، سویڈن میں بھی آپ لوگ گئے، تو ان حالات پر، موجودہ حالات پر کیا آپ تبصرہ کریں گے، چونکہ آپ استاد ہیں؟ راز صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ کل جو کنونشن ہوا ہے معلموں میں، اس پر بات کروں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر مزید باتیں آپ سوال کرتے جانا، چلتی جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا کل کنونشن تھا سویڈن میں معلموں میں، اور اس میں مسلم لیگ نون اسٹاک ہولم، مسلم لیگ نون ڈنمارک اور مسلم لیگ نون ناروے، تین مسلم لیگ آئی ہوئی تھیں، اور ہمارے مہمان تھے جناب محترم بیرسٹر امجد ملک صاحب، اور میٹنگ بڑی کامیاب رہی ہے۔ جو ہمارا کنونشن تھا بڑا شاندار تھا، بڑا ہی کامیاب رہا ہے، جس پر میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ملک صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ میں نے پایا ہے کہ ملک صاحب بہت ہی ملنساز ہیں، بہت ہی ملنساز ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، اور بہت ہی ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے تمام سوالات کے جواب دیے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت کامیاب رہا۔ اللہ تعالیٰ، میں تو ان کے آنے سے، ان کی باتیں سن کے بہت متحرک ہوا ہوں، مجھے بہت اسپرٹ ملی ہے۔ میرے خیال میں سب لوگ جو 30 35 40 آدمی تھے، سب ان کے باتوں سے متاثر ہوئے ہیں، اور سب کو ملے ہیں، اور اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ سب کو گلے لگا کر ملے ہیں، سب کے نام وہ جانتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا کہ وہ ہم میں سے ہیں اور ہم سے ملتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی بہت دانشوری ہے کہ انہوں نے سب کے نام یاد رکھے ہوئے تھے، اور ہم سب ان سے رابطے میں رہتے ہیں، تو ہمیں ایسے ہی ہے جیسے وہ ڈنمارک میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی مطلب ہے کہ خندہ پیشانی سے ہمیں ملے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اپنا دوست اور ساتھی سمجھا ہے، جس سے ہم بہت متحرک ہوئے ہیں۔ عام جو سیاستدان سے ہیں ان میں تو بہت نخرے ہوتے ہیں، بہت عام بات نہیں کرتے ہیں، تو ان کے میں یہی دیکھا کہ وہ بڑے ملنساز ہیں، بڑے اچھی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، بالکل مطلب سب لوگ ساتھ مل جل جاتے ہیں اور مل گل جاتے ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ساری گفتگو کی۔ سب سے پہلے تو ہماری مطلب آپس میں تعارف ہوا، ملاقاتیں ہوئی، وہ سب کو جانتے تھے، سب کا نام۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اپنی جو میٹنگ ہے، کانفرنس ہے، وہ شروع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کانفرنس شروع کی، تلاوت قرآن کے بعد انہوں نے تمام لوگوں کو کہا کہ آپ 2 2 4 4 5 5 منٹ باتیں کریں، اور ہمیں اپنے جو مطالبات ہیں وہ دیں۔ انشاءاللہ میں پی ایف کا جو چیئرمین ہوں یا وائس چیئرمین ہوں، اس کے میں آپ کے جو معاملات ہیں یا مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب لوگوں نے اپنے میں سوالات، اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بڑے آرام سے تقریباً 2 گھنٹے ہماری سوال و جواب کی محفل رہی۔ انہوں نے سب کے نام جانتے تھے، سب کو نام سے پکارا، اور انہوں نے سب کے مسائل سنے اور انہوں نے نوٹ کیے، اور سب کو جو پرانے مسائل تھے ان کا جواب بھی دیا۔ تو راج صاحب، اس میں ایک جو ضروری پوائنٹ ہے جس پر میں یہاں پر خاص کر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، وہ آپ ہیں کہ آپ وہاں ایز اے مسلم لیگ نون نہیں گئے تھے، آپ وہاں ایز اے صحافی گئے تھے، ایز اے جرنلسٹ گئے تھے، ایز اے ریڈیو آپ کی آواز کے چیئرمین گئے تھے، اور آپ وہاں کمیونٹی فارم کے چیئرمین کی چیز سے گئے تھے۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ کے سوال جو ہے وہ بہت ہی اچھا تھا، اور آپ جو ہیں موجودہ جو ہمارے مسائل ہیں ان پر پہلے بھی باتیں کرتے رہے، بلکہ عمل کراتے ہیں۔ اور اس طرح بھی آپ نے جو مسئلہ ہے اپنا نادرا کا، اس کو اٹھایا، اور آپ نے ان سے کہا کہ ہمارے ایمبیسی میں بھی نادرا کا آفس ہونا چاہیے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں ناروے میں جانا پڑے یا اور کہیں جانا پڑے۔ تو انہوں نے آپ کا جو نادرا کا جو کویشچن ہے اس کو نوٹ کر لیا، نوٹ کرنے کے باوجود بلکہ اس نے مطلب ہے کہ اس نے کہا کہ ہم بہت جلدی اس کو ایمبیسی میں نادرا کا دفتر لے کر آئیں گے، تاکہ آپ کو جو شناختی کارڈ کی سہولت ہے وہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گئے۔ تو میں آپ پر اس لیے خوش ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں
کہ آپ نے ہمیشہ کمیونٹی فارم کے چیئرمین کی حیثیت سے فرض ادا کیا ہے۔ میں بھی آپ کے کمیونٹی فارم کا ایک ممبر ہوں۔ ہم 5 6 10 ممبر ہیں جو ہم ہمیشہ کسی میٹنگ میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں اور بانگ دھول کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کمیونٹی کو مسئلہ پڑا ہے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے آواز بلند کی ہے اور آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کل وہاں مسئلہ پیش کیا اور انہوں نے نوٹ کیا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارے دوست سیٹھی صاحب تھے، انہوں نے مطلب ہے کہ پی اے کا مسئلہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ مطلب ہے یہاں بھی شروع ہوگا۔ بہرحال جو ہمارے کچھ مسائل تھے، ہمارا مقصد جان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کو پیش کریں۔ ہم نے کبھی اپنے مسائل پر گفتگو نہیں کی، اپنے مسئلے پر گفتگو نہیں، لیکن ہمیشہ ہم ریڈیو آپ کی آواز پر بھی اور ہمیشہ جب کوئی آفیسر یا کوئی سیاستدان آتا ہے تو ہم اس کے سامنے اپنا مسئلہ ضرور رکھتے ہیں۔ تو میرا بھی شروع سے یہی ایک خیال رہا ہے کہ ہم کمیونٹی کے لیے کام کریں، انفرادی جو مسائل ہیں ان پر توجہ نہ دیں، جو اجتماعی مسائل ہیں ان پر توجہ دی جائے۔ بعض لوگ ہیں انفرادی مسائل میں پڑ جاتے ہیں تو اس پر مطلب ہمیں زیادہ مطلب ہے کہ نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں کمیونٹی کے مسائل پر، جو ہمارے مشترکہ مسائل ہیں، جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں ان پر گفتگو کرنی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ بہت سا پروگرام رہا ہے، یہ 3 4 دن جو میں مصروف رہا ہوں۔ آج صبح بھی وہ یہاں تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ ڈنر کیا ہے۔ پھر انہوں نے میرے پیارے دوست، میرے دیرینہ دوست، میرے مطلب میں اس کو رہنما بھی کہتا ہوں، بڑا بھائی بھی کہتا ہوں، ملک صدیق صاحب کے گھر گئے اور سکندر صدیق سے انہوں نے فاتحانی پڑھی اور اس کے بعد جو ہمارے لیڈران، جو ہمارے قائدین نے ان کے لیے ایک شیلڈ دی تھی، وہ انہوں نے سکندر کے لیے، یہ آپ کے والے کے لیے ان کی کارکردگی پر ان کو ایک شیلڈ ملی تھی جو 1 سال پہلے دی گئی تھی جب اب یہ بیمار تھے، لیکن میں نہیں آ سکا تو اب آیا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو آپ کو شیلڈ دی، تو انہوں نے سکندر صدیق کو شیلڈ دی۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سوسائٹی ہے، کوئی بھی مطلب ہے کہ یونین ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، اس میں جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی کارکردگی بنا پر نہ کہ سفارشی، نہ ہی رشتہ دار کو ان کو ایسے شیل وغیرہ دینی چاہیے یا ان کو شاباش دینی چاہیے۔ ہمیں بھی انہوں نے بہت پسند کیا ہے کہ ہم 40 45 سال سے ایک ہی پارٹی میں ہیں اور ان میں سے ہم سینئر ہیں، میں اور بار صاحب تھے، تو انہوں نے اس کی بہت قدر کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ پیوستہ رہیں شجر سے اور امیدیں بہا رکھیں۔ آپ کو وہاں ٹکے رہنا چاہیے، لوٹا نہیں بننا چاہیے، بالکل اپنے مقصد میں قائم رہنا چاہیے۔ پہلے اپنا فیصلہ صحیح کرنا چاہیے یا فیصلہ کار رہنا چاہیے۔ بہرحال مجھے کل محسوس ہوا ہے کہ جب انہوں نے ہماری سینیارٹی کو تسلیم کیا ہے تو ہمیں محسوس ہوا ہے کہ واقعی سینیارٹی کے بھی نمبر ہوتے ہیں۔ مطلب ایک پارٹی میں 40 50 سال کام کرنے کے بھی نمبر ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب میں اسٹیشنوں پر جوان تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ جذبہ بھی نہیں ہے، وہ خون بھی نہیں ہے، تو کبھی کچھ بیماری ہوتی ہے کبھی نہیں۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جب میں لوگوں سے لڑتا بھی تھا، لوگوں سے بحثیں بھی کرتا تھا اور کبھی ذہن میں خوف نہیں آیا تھا، کبھی ڈر نہیں آیا تھا۔ کئی دفعہ لوگوں سے گالیں بھی کھائی ہیں ان کے لیے، کبھی مطلب ہے کہ خیر اتنی دینگا مشتی نہیں ہوئی، لیکن کئی لوگ پارٹیوں کے لیے وہ کرتے ہیں، لیکن اتنی نہیں ہوئی۔ لیکن کئی دفعہ مطلب ہے کہ ذرا مطلب لوگ غصے میں آ کر غلط بیان کر جاتے جس میں سبق کرتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو کانفرنس تھا کل، جو ہماری جو بہت کامیاب رہا ہے، کنونشن کامیاب رہا ہے، تو میں اس صاحب سے جو بہت اس میں متاثر سب سے ہوں کہ پازیٹیو ایسے چیز لیڈر تھی، جو پازیٹیو آپ کی چیز تھی کہ آپ کی ساری ٹیم جو ہے وہ، چونکہ آپ چیئرمین ہیں، پھر آپ کے جو جی چیف جی پیٹرن ہیں رحمۃ اللہ بیگ صاحب، ان کی کمی کو بڑا محسوس کیا گیا، اور آپ کے بالکل ساتھی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ ایڈی بٹ صاحب بھی وہاں موجود تھے، سینئر لوگ بالکل سارے جو موجود تھے۔ اور اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کنونشن میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود تھے اور پیپل پاکستان پارٹی کے پیپلز تھے، پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے، بالکل لیکن صحیح بات، مسلم لیگ نواز جو تھی وہ شیر و شکر تھی، سب میں بہت اتفاق تھا، کہیں بھی کوئی اختلاف نظر نہیں آیا، اور آپ نے بالکل اس نہیں کو آیا، برقرار رکھنا ہے، کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ راج صاحب بات یہ ہے کہ پہلے ہمارے نون کے لیڈر آتے رہے ہیں،
جو ہوٹلوں میں ٹھہر کر چلے جاتے رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر کسی پارٹی کا یہاں آتا ہے نا، تو اس سے لوگوں کو اسپرٹ ملتی ہے. کل ہمیں اسپرٹ ملی ہے، ہمیں جذبہ ملا ہے، ہمیں شوق پیدا ہوا ہے. تو میرے خیال میں لیڈروں میں جب کوئی لیڈر آتا ہے تو اس سے فراح دلی سے اپنے بندوں کو ملنا چاہیے، اپنی پارٹیوں میں ان کو ملنا چاہیے. اس میں لوگوں میں شعور پیدا ہوتا ہے، حالات حاضرات سے واقفیت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں. میرے خیال میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ ملک امجد صاحب ایک قانون دان ہیں، ایک بیرسٹر ہیں. میں ان کی ہر بات سے اتنا متاثر ہوا ہوں. میں نے بڑی غور سے ان کی باتیں سنی ہیں. ہر جملہ ہمارے لیے رہنمائی تھا. صبح ہم ادھر بیٹھے تھے، بریک فاسٹ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے ہمیں پارٹی چلانے کے اصول بتائے ہیں. ہمیں بتایا کہ آپ پارٹی کو ایسے چلائیں. اور سب سے بڑی بات ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کبھی کسی پارٹی ممبر کو کسی بھی حالت میں ناراض نہیں کرنا. کہ انہیں پتہ ہے کہ پارٹی ممبر جو ہوتے ہیں یا رکن ہوتے ہیں، ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. انہوں نے کہا کسی کو غصے نہیں کرنا. بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے میٹنگیں کرنی ہیں، انہوں نے سب کچھ ہمیں بتایا ہے، کیسے میٹنگ کرنی ہے، کیسے مجھے رپورٹ دینی ہے، کیسے میں رپورٹ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو رات کی رپورٹ تھی وہ میں اپنے جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں ان کو بھیج چکا ہوں. انہیں میں دکھائی، دیکھو میں نے رات کو ان کو رپورٹ جو ہے کنونشن کے بھیج کر سویا ہوں. تو اس لیے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ بھی ہر مہینے میٹنگ کر کے مجھے رپورٹ بھیجا کریں، اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے رپورٹ بھیجی ہے یا نہیں بھیجی. پر انہوں نے کافی ہماری صاحب انہوں تربیت نے کی ایک ہے. بات بھی جو بڑی اچھی نظر آئی کہ انہوں نے کہا جی سینئرز کی بڑی عزت کریں. اور آپ نے بالکل دیکھا صاحب پارٹی میں بڑا مقام ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے، بالکل چیئرمین ہوتا ہے، بالکل چیف پیٹرن بالکل ہوتا ہے، بالکل جنرل سیکرٹری بالکل ہوتا ہے، یوتھ ونگ کا جو انچارج ہوتا ہے، اسی طرح میڈیا کی جو ٹیم ہوتی ہے. یہ جب ساری چیزیں مل کر چلتی ہیں تو پارٹی کی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اگر یہ سارے لوگ ہم آپس میں ہی الجھنا شروع کر دیں تو پھر ہر چیز کو نقصان ہوتا ہے، تو انسان ایک دوسرے کو شکوہ شروع کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں صاحب یہ بڑی پازیٹیو چیز تھی. اور اس کے علاوہ صاحب یہ اگر لیڈران کو آنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. اگر آپ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ رومی صاحب کے جو ناشتے پہ جو ہے انہوں نے یہ اتنی اچھی آپ کو رپورٹ دکھائی ہے، تو میں سمجھوں کہ رومی اچھا جوان ہے، لڑکا ہے، صدر ہے آپ کی تنظیم کا، اور ملنسار ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی کام ہے، بزرگوں کا، بڑوں کا، آپ لوگ تجربہ کار ہیں، اس کی بھی آپ رہنمائی کیا کریں. باقی یہ سارے آپ لوگوں کے بچے آپ ان کے ساتھ مل جل کر رہیں تو صاحب میں سمجھتا ہوں یہی پارٹی کی کامیابی ہوتی ہے. راج صاحب تجربہ بڑی بات ہوتی ہے. تجربہ جو ہے نا وہ بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے. رومی صاحب اچھے ہیں، سب اچھا ہے، لیکن ابھی انہوں نے باتیں سیکھنی ہے. انہوں نے کہا جی ان سے مشورہ لیا کریں. انہوں نے کہا کہ 3 آدمی جو ہے نا، یہ تینوں مل کر اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ کریں. اپنا جنرل سیکرٹری ہوگا، صدر ہوگا اور چیئرمین ہوگا. اس کے بعد آپ نے مجھے رپورٹ بھیجنی ہے کہ تینوں کے سائن ہوں. انہوں نے بہت سا کیا ہے کہ مل جل کر ہم کام کریں. انہوں نے کہا ایک آدمی مجھے معاشرہ میں بلکہ 3 آدمی فیصلہ کریں آپس میں بیٹھ کر، کوئی بھی کرنا ہے آگے چلیں. انہوں نے میرا نام اس لیے لیا کہ مجھ سے جو سینئر ہیں وہ چیف پیٹرن رحمت اللہ بیگ ہیں، ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں. میں ان کی جگہ کبھی نہیں لوں گا، نہ مجھے شوق ہے. لیکن ان کی غیر حاضری میں انہیں مجھے موقع دیا. جب وہ آئیں گے تو میں ان کو اپنی سیٹ دے دوں گا. کیوں میں کبھی لالچ نہیں کیا کسی سیٹ کا، کبھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ماسٹر صاحب کو اگر کوئی رپورٹ بھیجنی ہے تو پنجاب میں ہوں، ادھر ماسٹر صاحب آپ کی رپورٹیں بھیجیں گے. کسی کی کوئی اپلیکیشن ہے، کوئی پرابلم ہے، تو انہوں نے ادھر کہا ہے ان کو کہ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ نمائندے ہوں گے صرف پنجاب کے. مختلف انہوں نے نمائندگی دی ہے کہ ایک آدمی اس کی نمائندگی کرے، ایک آدمی یہ نمائندگی کرے. تو انہوں نے بڑی سی ٹیچنگ کی ہے. میرے خیال میں یہ جو ہم بیٹھتے ہیں 10-12 یا جماعتیں پڑھے ہوئے، یہاں پر لرننگ کی ضرورت ہے، ٹیچنگ کی ضرورت ہے، لیکچر کی ضرورت ہے. ہمیں سکھایا جائے پالیسز کیا ہے، پالیسی کیا ہے، جمہوریت کیا ہے. انہوں نے بڑی سی باتیں کی ہیں اور میں ان سے بہت متاثر ہوں. ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں. وہ بیرسٹر ہیں، وہ مطلب ہے کہ پڑھے لکھے ہیں. اور انہوں نے ایک بات اور بتائی تھی. انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری سی کہ آپ نے 27 ملکوں کو اکٹھا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیڈران کو 37 ملک اکٹھے کر دیے ہیں. 37 ملک اکٹھے کر کے دیے ہیں. دنیا سے نون کو اکٹھا کیا ہے. 37 ممالک کی نون کو میں نے اکٹھا کیا ہے. تو میں نے آپ کو پتا نا ان کو کل شعر سنایا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہہ ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. رائے صاحب یہاں پر یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہم چھوٹی اکائیوں میں بٹے ہوئے ہیں.
ہم چھوٹی عقائدوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں بڑی عقائد کی طرف جانا چاہیے۔ بہرحال مقصد بات کرنے کا کہ ہم جیسے آپ ذکر کرتے ہیں، شاہ صاحب ذکر کرتے ہیں ذاتوں کے بارے میں، یہ ایک چھوٹی اکائی ہے۔ بڑی اکائی ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے مسلم نون، اس کا 3 کروڑ ممبر ہے، 3 کروڑ ووٹ ہے، 4 کروڑ ووٹ ہے۔ ہماری برادریاں پنجاب میں ختم ہو جاتی ہیں، سندھ کی نئی برادری ہیں، چھوٹی اکائی ہیں، ہم چھوٹی اکائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک مسلم نون جماعت ہے، یہ اکائی ہے، بڑی اکائی ہے۔ جب ہم اس کے صدر بن جاتے تو ہمیں چھوٹی اکائیوں کو بھول جانا چاہیے، اس میں سب کو برابری دینی چاہیے، ان کے حقوق یا ان کی جو باتیں ماننی چاہیے۔ ہمیں اس طرح میں نظام چل رہا ہے۔ ہماری مسلم نون کی بڑی جماعت، ادھر سید بھی ہیں، ادھر راجے بھی ہیں، ادھر مطلب مرزے بھی ہیں، ادھر مطلب ہاتھیاں ہیں۔ ایسے جماعتیں نہیں چلتی ہیں جیسے ہم چلاتے ہیں۔ ہم صرف ایک ماں پارٹی صاحب پیچھے یہ بڑے ہم جی پازیٹیو ہم یہ سائن ہے، جو جذبہ ہے یہ بڑا پازیٹیو جذبہ ہے۔ تو ماں صاحب میں آپ اپنی انتظامی، چونکہ اپنا بیرسٹر صاحب کی بات کو سنا جاتا ہے تو انہیں جی چاہیے کہ یہ بھی آپ لکھ کر ان کو تجویز دیں کہ یہاں جماعتوں کو جب آپ اکٹھا کر رہے ہیں 37 ممالک میں، تو آپ کو چاہیے کہ ان جماعتوں کو بولیں کہ جن جن ممالک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی بھی سیاست کریں۔ جب خیر انہوں کا مشن ہی ہے ڈاکٹر صاحب، انہوں کا مشن ہے کہ وہ صرف مسلم نون نال منسلک نے۔ انہوں کا مشن ایتھے دا نہیں ہے۔ اگر وہ ایتھے دی گل کرن تے پھر انہاں دی خیالات نے وہ بٹ جان دے تے لوگ تقسیم ہو جان دے۔ اگر انہوں نے بڑی مشکل نال بندے نو اکٹھا کیتا، دوسری بات اسی آکھیا جی تسی ایتھے سیاست، پھر تانوں نون چڑھنی پوے جی۔ لہذا وہ سکندر دا کام ہے کہ سانوں ادھر دیکھنا، یہ انہوں کا کام نہیں ہے کہ سکندر دا مشن ہے یا شاہ صاحب نے وہ اس توجہ نہیں دینا۔ نہیں دو نہیں نہیں، پاسوں کے خیالات ماں نہیں صاحب ہونے یہ چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا تھا، میں یہ مطلب یہ تھا کہ اپنی اپنی جماعتوں میں اپنے اپنے سسٹم میں ساری جماعتیں تنظیمات سارا ہر کوئی اپنے اپنے سسٹم میں رہے، لیکن جو آپ کا ہاں ملک ہے چونکہ آپ کو ووٹ کا حق ملا ہوا تو جس کو مرضی ہے آپ ووٹ جا کر دے، یہ ایک ہاں سسٹم ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو دو قومی نظریہ ہے نا، میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، اسٹڈی کرتا رہتا ہوں۔ دو قومی نظریہ جو ہے نا، یہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن شیطان نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا، اس کے الفاظ کیا کہ کیوں، اللہ تعالیٰ پوچھا کہ کیوں انکار کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، تو کیا میں اس سے سپر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں؟ میں مٹی کے تودے کو یا مٹی کے بنے انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ اس میں انا آ گئی تھی، اس میں شیطانیت آ گئی تھی، اس میں فخر آ گیا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں میں رد کرتا ہوں، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو قومی نظریہ یہاں سے پیدا ہوا تھا جب ایک شیطانی رشتہ بن گیا تھا، ایک اسلامی رشتہ بن گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں امت، ہمیں کہتے ہیں امت، امت بھی قوم ہوتی ہے۔ لہذا وہاں سے ایک اسلامی قوم آ رہی ہے، ایک شیطانی قوم آ رہی ہے، ایک اس میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، غیر مذہب ہیں، سب ہیں، اور اسلام جو ہے ایک قوم ہے۔ ایک تو قوم کی تشریح ہے جو یہ ہے کہ سب سے بڑی اکائی کہ دو قومی نظریہ ہے، ایک پاس سے مطلب کافر ہے، اس میں ہندو بھی ہیں، ایک پاس سے مسلمان ہیں۔ دوسری اس سے چھوٹی اکائی جو ہے وہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور وہ ہندو ہیں، یہ چھوٹی اکائی ہوگی۔ اس کے بعد ہم صوبائی آ جاتے، دوسری آ جاتے، قوموں پر آ جاتے، یہ سب مطلب ہے، کچھ بعد مطلب ہے کہ چھوٹی اکائی ہیں، لیکن اصل میں بات ہے کہ ہماری بڑی اکائی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار لکھا ہے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن ہم چھوٹی اکائیوں میں پھنس کر اس میں تنگ نظری آ جاتی ہے، اس تنگ نظری کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے جی۔ اس واسطے کر کے مطلب ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ بہت خوب ماں سب صاحب، بہت آپ کا شکریہ، میں نے بہت اپنا شکریہ، بڑی قیمتی تھینک معلومات یو ویری آپ نے مچ، دی، آخر میں بڑا اچھا آپ نے بہت شکریہ۔ السلام کلوز علیکم کیا ورحمۃ اس اللہ کو، وبرکاتہ۔ چونکہ آپ استاد ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسی نصیحتیں آپ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ ماں صاحب۔ تھینک یو سب، السلام علیکم۔